مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا، مکمل بھی کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچنگ جو سائٹس ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹم، ان سب کو نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں میں بنیادی مقصد کیا ہے؟ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو ناکارہ بنانا ہے۔ سارا مسئلہ ہی یہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کشیدگی کے باوجود آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی بحری آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ سائملٹینیسلی سب کچھ جاری ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں مگر تجارتی جو راستہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ مئی سے اب تک امریکی فورسز کی نگرانی میں تقریباً 900 تجارتی بحری جہاز جو ہیں اس اہم بحری گزرگاہ سے محفوظ طریقے سے گزر گئے۔ اب یہ امریکہ بتا رہا ہے۔ ایران کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، امریکہ کی ایران پر بمباری، جنوب مغربی ایران میں زیر تعمیر ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ ہوا اور ایران میں 5.5 شدت کا زلزلہ بھی آیا۔ امام خمینی پورٹ ہے، تبریز ہے، چابہار ہے، سرک، ہرمزگان، بوشہر کو اور کنارک پر میزائل بھی برسائے گئے۔ ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سن لیں آپ۔ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ امریکی فوجی کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی۔ وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جناب ایران کے خلاف سخت رد عمل کی وارننگ میں دیتا ہوں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ کل انہوں نے پھر ایک اتنی لمبی پیراگراف کی ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اگر کبھی امریکہ آئیں گے تو ان کو کبھی گرفتار نہیں کیا جائے گا کسی بھی کیپیسٹی میں۔ یس، صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ کو وسعت دینے پر غور۔ سی این این کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید جنگی طیارے بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے حالت جنگ میں ہے، دشمن جان گیا ہے، فوجی کارروائیوں سے ایرانی قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ تہران میں عدلیہ کی اعلیٰ کونسل کے اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے، کہا یہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں بلکہ دشمن نے ہم پر ہائبرڈ جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ جنگی حالات میں معیشت کا استحکام اور عوام کے روزگار کا تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اور ایران کے جو چیف ہیں چیف مذاکرات باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ جنگ روکنے کے دعوے کرتا ہے، دوسری طرف مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں نیا فوجی ساز و سامان جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں میدان میں ایران کی برتری پر ہی جنگ ختم ہوگی۔ اچھا، رائٹرز نے ایک بڑی رپورٹ کی ہے، وہ یہ رائٹرز یہ کہتا ہے کہ جناب ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو یہ بتایا کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 دن سیز فائر کی تجویز بھیجی گئی ہے۔ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے اور جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ یہ ایک شکر ہے کہ ایک تھوڑی پازیٹیو چیز ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے لیے عابد لطیف صاحب، بہت شکریہ تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، جاننا میں صرف آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف اب 10 دن سیز فائر کی تجویز بھی بھیج دی گئی ہے امریکہ کو، دوسری طرف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، پھر حملے تو ہو ہی رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ حملے شدت اختیار کریں گے اور پھر ان کا جو شدت ہے وہ کم ہوگی، یا پھر اب یہ ایک اپ گوئنگ گراف ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک اس کی کمپلیکسٹی ہے اور کمپلیکسٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب یہ آلریڈی کوئی ایران اور خالی امریکہ کا کنفلکٹ یا ایران اور اسرائیل کی وار نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ریجنل وار میں کنورٹ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے جو ہے اب ایفرٹس بھی بہت بڑھ گئی ہیں کہ اس کو جو یہ ایسکلیشن ٹریپ کریٹ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایسکلیشن ٹریپ جب بنتا ہے تو پھر وہ جب کلوز ہونے کے قریب ہو اور اگر وہ خدا نخواستہ کلوز ہو جائے تو پھر وہ ایک فل فلیج کنفلکٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں نے کوشش کی کہ ایک دوسرے کو جب سیز فائر چل رہا ہے یا جب ہاسٹیلٹیز سیز ہوئی ہیں اور اس کے اندر لل ہے تو اس کے اندر تھوڑے سے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی، لیکن اس پوائنٹ سکورنگ کے جواب میں ایران نے اس کو ہاریزنٹلی اسپریڈ کر دیا، جس میں جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے اوپر ریٹیلیٹ کیا۔ اور اب جو تیسری سٹیج ہوتی ہے، اگر اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو پھر یہ ایک فل فلیج کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ سیز فائر ود ان اے سیز فائر 10 days کا جو ہے وہ ایک سارٹ آف اسٹرانگ کمٹمنٹ کے ساتھ کہ دونوں سائڈ سے کچھ نہیں ہوگا، ایک 10 دن کا ٹائم لیا جائے اور اس 10 دن کے اندر دوبارہ سے جو بہت فرینٹک پہلے بھی جو ٹو اینڈ فرو اور آپ کے جو شٹل ڈپلومیسی، ویسے وہ شٹل ڈپلومیسی نہیں تھی، وہ تو ایک ایموٹیو ڈپلومیسی تھی، ایک
ایسی ڈپلومیسی تھی جس میں پاکستان نے ود آل سنسیریٹی اپنا رول ادا کیا، ابھی بھی کر رہا ہے، ابھی بھی، اور بہت سارے ملک بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل ہو، اور اسپیشلی جو انرجی کا کرائسس پوری دنیا میں آ رہا ہے. دیکھیے یہ ایک سمپل سا رول ہے اکانومی کا کہ اگر آپ 10%، کیونکہ پوری دنیا اس وقت 21 سینچری میں انرجی پہ چلتی ہے، اگر آپ 10% انرجی کو روک دیں تو آلموسٹ سارے ملکوں کا 10% جی ڈی پی نیچے گر جائے گا. تو آپ تو اسٹیٹ آف ہیومس ہے، تو اسٹیٹ آف ایک 20-25% انرجی پوری دنیا میں جاتی ہے. سو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ اسپائرل آؤٹ کر سکتی ہے. پھر اس کے اندر، اسی ریجن کے اندر، جس کو برزنسکی کہتا تھا کہ یورو ایشین 3 پاورز ہیں، ایسٹ کے اندر رشیا ہے، ویسٹ کے اندر جو ہے وہ نارتھ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ چائنا ہے، معاف کیجیے گا، اور ساؤتھ کے اندر ایران ہے. تو یہ جو ایک اس طرح کا جو، اور ان کے ساتھ ان کی پیوٹ سٹیٹس ہیں، تو اگر یہ آپ دیکھیں تو یہ جو ایک ارینجمنٹ بن رہا ہے، اور اگر اس کی کنٹیسٹیشن شروع ہو گئی اور اس میں امریکہ کی یہ وار میں کنورٹ ہو گیا، پھر تو یہ جس کو کہا بھی جاتا ہے، اور جس کے لیے لوگ ایک ٹرم بھی یوز کرتے ہیں وچ از ناٹ ویری گولیبل، کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک سچویشن از کوائٹ ٹینس، اور لیٹس پرے اینڈ لیٹس سی کہ جی دا سینس پریویل. اور یہ جو 10 دن کا جو اعلان کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ایران کے بہت سینئر جو ممبر ہیں وہ بھی یہاں پہ پاکستان آئے ہیں، تو آئی تھنک اس طرح سے بات چیت ہو اور دوبارہ سے یہ ریزیوم ہو جائے. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ ظاہر ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے بھی باقاعدہ طور پر ڈیلیگیشن بھی موجود ہے، اور ان کے وزیر داخلہ موجود ہیں دورہ پاکستان. یہ جو تجویز جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیان بھی دے دیتے ہیں، بڑے تشویشناک انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو پھر ایران ذمہ دار ہوگا. ہمیں پتہ ہے ماضی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی ہیں. ان کے کیا محرکات تھے، کون یہ چاہ رہا تھا، اس بارے میں کوئی وضاحت ویسے سامنے نہیں آئی انویسٹیگیشن کے باوجود بھی. آپ سمجھتے ہیں یہ بیان، ظاہر ہے کوئی سیریس بات ہوگی تو انہوں نے کہی، لیکن اس طرح بیان دینا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع بھی ہیں، ایسی سورسز بھی ہیں، ایسی انٹیلیجنس بھی ہے، تھرڈ پارٹی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اسرائیل بڑا اسپوائلر ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ کے خیال میں ان کے ایڈوائزرز کو انہیں مشورہ دینا چاہیے کہ سر اس طرح کے بیان نہ دیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا کہ اس کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. اگر اس اسٹیٹمنٹ کا بالکل نہیں دینی چاہیے. اور پھر دیکھیں، آپ جب یہ بیان دیتے ہیں تو آپ فرسٹریشن میں بیان دے رہے ہیں. آپ کے جو تھرسڈے فرائیڈے کو آپ بالکل جنگ کا بیان دیتے ہیں، پھر ویکینڈ پہ چپ کر جاتے ہیں، اور منڈے اور ٹیوزڈے کو جو ہے وہ ریکنسیلیٹری بیان ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دوبارہ سے کھل جاتی ہے نیو یارک کی، اور آپ کا جو برنٹ ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے، اور آئل کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بیسکلی آپ کو جیو پالیٹکس کو جو ہے وہ ٹریڈ سے اور آپ کے جو آئیڈیالوجیکل جو ببلیکل کانسیپٹس ہیں ان سے الگ کرنا پڑے گا. دیکھیں، اسرائیل اس کو ببلیکل کانسیپٹ کے طور پہ لڑ رہا ہے، امریکہ اس کو ٹریڈ وار کے طور پہ لڑ رہا ہے، جبکہ یہ جیو پالیٹکس ان دونوں چیزوں سے بالکل مختلف ہے. سو اور یہ جو امریکن ایلیٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجک ایلیٹ ہے، وہ شاید اپنی ان پٹ بھی دیتی ہے، اور ان پٹ دینے کی بھی کوشش کی، جس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کے اندر ود ان اسپین آف 1 ویک اور 10 days تو 11 کے قریب جو جرنلز تھے اور جو ایڈوائزرز تھے ان کو امریکن جو سیٹ اپس تھا اس سے ریموو کر دیا گیا. سو اب جب آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، جب آپ ایک بالکل ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے اندر چلے گئے ہیں جس میں آپ آئیڈیولوجیکل ہو گئے ہیں، جس میں آپ بہت ہی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمرشل انٹرسٹ ہیں، جو ٹریڈ کے انٹرسٹ ہیں، ان کو آپ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے کنٹسٹیشن کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ رشیا کو بھی نظر میں رکھنا ہے، آپ نے چائنا کو بھی نظر میں رکھنا ہے. آپ ڈکلیئر بھی کر چکے ہیں، کیونکہ جو ان کی سمٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے چائنا کے اندر، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان، تو اس میں بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو چائنیز جس طرح یہ چاہتے تھے کہ چائنیز تھوڑا سا ان کو ایک سپیس دیں گے، چائنیز نے جو اپنی سپیس تھی وہ ان کو نہیں دی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں، پھر انٹرنلی بھی بہت فرسٹریشن ہے. جو امریکن لوگ ہیں، یورپ کو آپ دیکھیں تو یورپ جو ہے وہ اکنامکلی بھی انفیل کر رہا ہے، اس کی حالات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں. پلس وہ جو یوکرینین وار ہے اس کا افیکٹ بھی یورپ کے اوپر آ رہا ہے. امریکہ کے اندر اٹ سیلف جو ہے اکانومی
بیکاز آف دا کرائسس اینڈ ادر کرائسس وہ بھی افیکٹ کری. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ملٹی فیکٹوریل آپ نے کہا کہ سچویشن ہے یہاں پہ, فیکٹرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. I really hope someone puts a little sense in Donald Trump's head.